السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے تو اس پہ عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن سے تو اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، اور احادیث میں سے صحابہ کے آثار یا صحابہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی ان کو اکٹھا کیا ہو میلاد النبی پہ، یہ نہیں ملتا کہیں سے بھی، یہ صحیح روایات سے نہیں ملتے۔ بلکہ یہ 12 ربیع الاول کو جو مناتے ہیں عید میلاد النبی، تو 12 ربیع الاول کسی صحیح روایت میں یہ نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے۔ اور جنتری کے حساب سے آج کل جتنی ترقی ہو گئی سائنس، اور یہ جنتری کے لحاظ سے 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول 63 سال میں یہ ایک اس میں نہیں آتے۔ 63 سال جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 22 دن تقریباً، تو اس میں کبھی یہ نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول اکٹھا آ جائے، مطلب جس میں پیدائش اور فوتگی اور پیر والا دن اور 22 اپریل، جیسے 12 ربیع الاول پیر والے دن 22 اپریل بتاتے ہیں، تو یہ ایک روایت میں آتا ہے 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ آج صبح کسی نے واٹس ایپ کیا تھا، اس میں آیا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کوئی فتویٰ رضویہ اس طرح کوئی نام تھا، کوئی 415 نمبر پیج کا حوالہ بھی دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اور 8 ربیع الاول ثابت ہے۔ تو ہوگا ایک تحقیق ہے ان کا، جو ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، بڑے بزرگ لوگ تھے، لیکن صحیح روایت کوئی علماء متفق ہوتے جیسے 12 ربیع الاول یوم وفات پہ سارے متفق ہوئے، ایسے نہیں۔ اور اس میں ایک حکمت بھی ہے، ان میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید خود ہی چھپایا ہو اس ولادت والے دن کو، کہ بعد میں لوگ جیسے اور انبیاء تھے ان کے قبروں پہ جاتے تھے مناتے تھے، یا ان کے جیسے یعوق نصر جو نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ، لوگ اس کو جا کے اتنے وہ عقیدت سے مناتے تھے ان کے دن، کہ پھر آہستہ 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 جا کے جو جن کو پتہ تھا وہ آہستہ آہستہ نکل رہے تھے، فوت ہو رہے تھے، جو بعد والے تھے انہوں نے وہیں سے بت پرستی سٹارٹ کی۔ تو شاید کوئی بڑی بدعت ہونا تھا آگے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے، اس کے دن کو، ولادت والے دن کو، یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جیسے میلاد مناتے ہیں یا کوئی خوشی جیسے عید، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی عید ہے، تو عید ہمیشہ صبح کی ہوتی ہے، جیسے عید صبح عید ہوتی ہے۔ اور اس میں تو اختلاف ہے کہ دن کیا اسلامی لحاظ سے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم پہ 22 اپریل جو جنتری ہے یہ تو فکس ہوتی ہے، 22 اپریل صبح کے ٹائم پہ پیدا، اور 22 اپریل صبح صادق جو ہوتا ہے وہ 4:20 مکے میں 4:20 سے لے کے 4:45 اس کے درمیان یہ ٹائم آتا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے حساب سے، لیکن یہی ٹائم آتا ہے صبح صادق کا، یہ ٹائم ہے۔ تو پھر صبح بندے اٹھے، تہجد بھی پڑھ لے، اور 22 اپریل کو، اور پھر زبردست ایک خوشی منائے۔ لیکن صبح چھوڑ کے یہ رات کو لائٹیں لگانا، اور پھر رات کو یہ، تو رات کو تو ہمیشہ جو نیو ایئر اینیورسری پارٹیاں ہوتی ہے یا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو وہ تو یہ مناتے ہیں، وہ تو وہی لوگ مناتے ہیں رات والی کہانیاں، جو رات کو پھر کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہماری تو برکت ہی صبح میں ہے، تو پھر صبح منایا جائے۔ بہرحال عید میلاد النبی کی، اور یہ ایک ذہنی حساب سے بندہ دیکھے، مثال میرے والد صاحب ہیں، خیر وہ تو فوت ہوئے، لیکن میں بولوں کہ میرا والد صاحب زندہ باد، میرے والد صاحب بڑے اچھے انسان تھے، وہ مجھے بولے بیٹے میرے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، میں کہتا ہوں نہیں وہ میں نے نہیں کرنا ہے، لیکن آپ زندہ باد، آپ زندہ باد۔ تو عقل والا کیا بولے گا، کیا سوچے گا؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد کا تو نہیں بتایا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ اعمال کا، اور ہمارے استادوں نے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے ہماری ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اعمال کا بتایا ہے، صحابہ کو اعمال کا بتایا ہے، 5 وقت نماز کا بتایا ہے، تلاوت کا بتایا ہے، روزے کا بتایا ہے، سچ کا بتایا ہے، گالی نہ
گالی نہیں دینے کا بتایا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ وقت گزارنے کا، پڑوسی کے حقوق کا بتایا ہے، اور ناپ تول صحیح تولنے کا بتایا ہے۔ یہی ہماری دین، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمیں اس نے بتایا ہے۔ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، ساری رات 12ویں شریف 13ویں شریف۔ میں کہتا ہوں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ پورا سال منایا جائے، ایک دن سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی تو صرف 12 ربیع الاول کے لیے نہیں ہے، تو پوری زندگی کا نبی ہے، پوری زندگی اس کے مطابق منایا جائے۔ اور صرف یہ تو نہیں کہ ایک صحابہ نے قربانیاں دی تھی، صحابہ ایسے بیٹھے تھے، میں کہتا ہوں ان کا میلاد یہی تھا، ایسے بیٹھے تھے، تذکرے کر رہے تھے، آپ نے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے آپ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، آپ نے کتنی قربانیاں دی۔ تو خباب رضی اللہ عنہ اٹھا اور کمر سے قمیص اٹھایا اور دیکھا تو ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کمر کی ہڈیاں، ریڑھ کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے خباب یہ کیا ہے؟ کہہ رہا جب میں مسلمان ہوا تو کافر آتے تھے، مجھے پکڑ کے اس پہ سلاتے تھے، مجھے اس پہ سلاتے تھے، اور میرے پیٹھ کی جو چربی ہے اور گوشت سے جو یہ لوہار تھا تو انگار پہ سلاتے تھے، تو کہتا وہ انگار وہ جو تھا وہ بجھ جاتا تھا۔ اتنی سختی، بلال رضی اللہ عنہ کو لٹاتے تھے، اوپر سینے پہ پتھر رکھتے، نیچے سخت ریت، گرم ریت پہ لٹاتے تھے، اوپر یہ میلاد ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو کہیں جا کے پکڑ لیا، کفار نے پکڑ لیا تو ایک کافر آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو کہ میری جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بولنا تو دور کی بات ہے، سوچ میں بھی یہ نہیں لاتا، ہم نہیں لاتے، ہمارے نبی ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر اس نے کہا کہ 2-3 اس طرح کے اور آپشن دے دیے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر اس کو جا کے اس طرح ایک پانسی گھاٹ انہوں نے بنایا تھا، ایک لکڑی تھی، اس پہ یوں ہاتھ ان کے باندھتے ساتھ اور یہاں پہ لٹاتا، اور سامنے تیر والا وہ کھڑا کرتے، وہ تیر ادھر ادھر سے نکالتا تاکہ یہ ڈر جائے، لیکن یہ نہیں۔ تو وہ اب شعر و شاعری لوگ کرتے ہیں تو مزے میں آ کے کرتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے وہ تو بڑا سوچ کے لکھتے، لیکن ان کو ان چیزوں میں اتنا مزہ ملتا کہ جیسے اس کو انہوں نے لٹکا لیا تو فی البدی کلام سٹارٹ ہو گئی اس کی منہ پہ، وَقَدْ خَيَّرُوا لِلْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزُعِ۔ یہ مجھے اختیار دیتے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ تیری اختیار ہے، موت اور زندگی میں کیا لینا چاہتے ہو، یہ اتنے پاگل ہے۔ اب یہ شعر ساتھ پڑھتا ہے، پھر بولتے ہیں وَمَا عِنْ أُبَالِ حِينَ۔ اچھا یہ جب ساتھ بول رہا تھا، یہ جب ساتھ پڑھ رہے تھے تو ان کا جو منہ جو چہرہ تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، تو ایک کافر سردار کو ہوش آیا، کہتے اے بھائی یہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہا ہے، تب یہ ہنس رہا ہے، اس کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، یہ ہنس رہا ہے، تو اس کا جو چہرہ ہے، یہ منہ ہے، یہ خانہ کعبہ سے موڑ دے۔ تو وہ جو لکڑی تھی وہ یوں موڑ لی تو خانہ کعبہ کی طرف اس کا جو چہرہ تھا، سینہ تھا، منہ تھا، وہ دوسری طرف ہو گیا۔ تو یہ ساتھ اسی ٹائم اب موت سر پہ کھڑی ہے، سامنے رقص ہو رہا ہے، سامنے شراب اور سارے سردار اکٹھے بیٹھے ہیں، اور یہ اسی اسنا میں بھی یہ بول اٹھے وَقَدْ خَيَّرُوا لِلْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزُعِ وَمَا عِنْ أُبَالِ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا۔ یہاں پہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتے فَلَسْتُ أُبَالِ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ کہتے تمہاری منہ جدھر بھی موڑو، اللہ تو ہر طرف ہی اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف ہی اللہ ہی اللہ ہے۔ جیسے موڑ رہا تھا اسی ٹائم میں بولا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، پھر آخر میں بولا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شَرْبٍ مُمَزَّعِ۔ بوٹی ہو جائے تو بھی اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو جیسے یہ بولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جہاں پہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ خبیب کو جنت میں دے، اعلیٰ مقام دے دے، خبیب شہید ہو گیا، وہ میسج اس کو مل گیا، وہ سلام اس کو مل گیا، اور جاتے جاتے جیسے روح ہو رہا تھا تو السلام علیکم یا رسول اللہ بولا، تو جب وہ جا کے سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ تو یہ میلاد لوگوں کو بتانا ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو اللہ کے نبی کی زندگی پہ لانا ہے، اور عورتوں کو بتانا ہے، عورتوں کو سمجھانا ہے۔ آج کل جو ہماری عورتیں ہیں، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ جو ان کی کہتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایک دفعہ ان کے گھر آئے تو وہ بیٹی تھی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بھوک کی وجہ سے،
تو اتنا اتنے ان کے فقر و فاقے آئے تھے، یہی حالت تھی. کبھی یہ باہر نہیں گئی تھی نوکری کرنے کے لیے جائے، کبھی یہ باہر نہیں گئی تھی کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا کہ جاؤ کہیں پہ کام کر لو خیر ہے. نہیں یہ سمجھانا ہے عورتوں کو. اور حضرت آسیہ کو پکڑ لیا، ہزاروں سال پہلے فرعون نے پکڑ لیا. جب اس کو پتہ چلا کہ میری بیوی اسلام لائی تو اس کو پکڑ لیا اور کیلوں کے ساتھ اور لکڑی پہ اس کو لٹا لیا اور اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں بڑے بڑے کیل نہ ٹھوک دیے اور یہاں پہ ٹھوک دیے اور اسی حالت میں وہ جا کے شہید ہو گئی. تو یہ میلاد بتانا ہے، یہ میلاد لوگوں کو بتانا ہے، یہ میلاد لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک سوشل میڈیا پہ عقیدے کے اختلاف سے افضل اور احوط کے حساب سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک بندہ جس کے ہاتھ پہ ایک بندہ اسلام لائے، ایک کافر اسلام لائے، کہتے ہیں کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک ٹولی جب جمعہ جا رہی تھی تو ان کو فرمایا تھا کہ ایک جہاد کے لیے جا رہے ہو لیکن ایک بھی اسلام لائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ادھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے، کتنے لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ اسلام لایا ہے، کتنے لوگ لا رہے ہیں اسلام، کتنا اللہ نے اس سے کام لیا ہے اور لے رہا ہے. اس پہ بھی لوگ میڈیا میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. جی وہ تو یہ بتا رہے، وہ یہ بتا رہے. وہ کہتا ہے لڑکا کہہ رہا ہے کہ جی ذاکر صاحب کہتا ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو بالکل نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا مسلک ہے، امام شافعی کا حدیث کر رہا ہے. تو یہ توڑے اختلاف اور اس طرح کی اور پھر اس میں امی لوگ آنا اور پھر گالیاں دینا، یہ لوگوں کو سمجھائے. یہ 12 ربیع الاول کی میلادی، یہ صحیح ہو جائے تو میلادی، یہ نہ ہو جائے تو کیا جھنڈے لگانا اور کیا کمکمے لگانا، کوئی میلاد نہیں ہے.